بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج جو ہے 50 سالہ پیر جو ہے 19 سالہ لڑکی لے کے فرار ہو گیا، اور آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ قبرستان میں کام کرنے والا ایک مرید ہے، اس کی بیٹی کو جو ہے وہ لے کے فرار ہوا ہے، اور اس کے گھر سے 1.5 لاکھ روپیہ بھی لے گیا، اس کی جمع پونجی بھی لے کے جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور 5 دن تک جو ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو نکاح کرتا ہے، صرف مقدمے کے خوف پہ کہ مجھ پر پرچہ ہو گیا ہے، اور 8 بچوں کا باپ ہے وہ۔ اس اندازہ لگائیے کہ کتنے پیر جو ہے وہ اس طرح لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں، معصوم بچیوں کو ورگلاتے ہیں، اور انہیں ڈبہ پیر کہہ لیں، ان کو جعلی پیر کہہ لیں۔ انہوں نے جو اصل جو بر صغیر میں جو بزرگان دین تھے، جن کا کام تھا اسلام کی تبلیغ کرنا، انہوں نے اس کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور جو ہے پیری مریدی کو ایک آپ کہہ لیں کہ شرمناک، شرمناک بھی چھوٹا لفظ ہے۔ ہاں، تو اسی حوالے سے بات کریں گے آج ہم۔ محمد نوید ناگرہ ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے ناگرہ صاحب یہ بتائیے گا، میں تو بڑا شرمناک واقعہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہم بتائیں گے کسی کو کہ ہمارے جو یہ جعلی اور ڈبہ پیر ہیں یہ کیسے لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، اور ہم انہیں کھیلنے دیتے ہیں، اپنے گھروں تک ان کو رسائی دے دیتے ہیں۔ اور یہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ دونوں میاں بیوی جو ہیں اپنی 19 سالہ بیٹی کو ایک پیر کے حوالے کر کے قبرستان پہ چلے گئے۔ اس میں اپنا ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل قصوروار ہے وہ پیر نہیں ہے۔ پیر کو تو پتہ ہے کہ میں چور ہوں، ٹھگ ہوں، فراڈ ہوں، اور وہ اسی طاق میں ہے کہ اسے موقع ملے تو دولت لے جائے، موقع ملے تو کسی کی عزت لے جائے۔ قصوروار وہ لوگ ہیں جو آج کے بھی سوشل میڈیا دور میں آج سے 500 سال پہلے کی سوچ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ جن کو شریعت کا بھی علم نہیں ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ شرمناک تو چھوٹا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گنونا فعل ہے کہ ایک 50 سال کا شخص ہوتا ہے، اس کے 8 بچے ہوتے ہیں، 19 سالہ لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے۔ جب ماں باپ FIR کرواتے ہیں تو لڑکی عدالت میں اور اپنے 5 دن میں ناگرہ صاحب وہ جو عشق کا بھوت سوار تھا لڑکی پہ وہ تو اتر گیا۔ اب یہی وہ اصل ٹاپک ہے کہ جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ عشق ہو تو عشق تو 5 دن میں تو چھوڑیں، آپ 5 سال میں بھی نہیں اتر سکتا، تو پھر وہ کون سی ضرورت تھی کہ جو 5 دن میں ہی دونوں کی پوری ہو گئی، کہ 5 دن بعد ہی دونوں ایک دوسرے سے وفادار ہو گئے۔ عدالت میں لڑکی بیان دیتی ہے اپنے خاوند یعنی کہ پیر کے حق میں، لیکن اگلے دن ہی اس سے دستبردار ہو کے دوبارہ کہتی ہے میں نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ اب اس میں ایک ہی عنصر ہے کہ اس پیر کو گھر میں اکیلی لڑکی کے ساتھ موج مستی کرنے کا موقع کیوں دیا گیا؟ ناگرہ صاحب یہ لڑکی کی بیزارگی تو ایک طرف کہ لڑکی جو ہے 5 دن کے بعد بیزار ہو گئی پیر سے، اس نے اس سے خلا لے لیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ لوگ جو یہ قدم اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ دوسری بھی جو بچیاں ہیں جو ایسے انتہائی اقدام اٹھاتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ وہ جذبات میں آ کے اپنے ماں باپ کی عزت جو ہے وہ اپنے پیروں تلے روند کے چلی جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں اصل صوفی یا بزرگ موجود ہیں، گدی نشین ہیں، چونکہ ایک دنیا کا نا بڑا واضح سا اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جو 1 نمبر برانڈ ہوتے ہیں وہ کسی بھی 2 نمبر برانڈ کو کاروبار نہیں کرنے دیتے تاکہ ان کی ساکھ خراب نہ ہو۔ ایکشن تو انہی نے لینا ہے۔ اب ان ڈبہ پیروں کے یا ان جیلی پیروں کے جو عزتوں سے کھیل رہے ہیں، جب بھی کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو جو اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے وہ تمام بزرگوں کو اٹھانا پڑتا ہے، تمام گدی نشینوں کو اٹھانا پڑتا ہے کہ ایک کنسیپٹ ہی جناب نیگیٹو میسج چلا جاتا ہے۔
اب جب نظر آتا ہے کہ ایک بندہ چرس پی رہا ہے، بھنگ پی رہا ہے، خلاف اچھا شرع یہ حرکتیں اچھا کر رہا ہے، نوید صاحب، تو ایک آپ کی اس جی بات جی سے کئی جو پیر ہیں، جیسے یہ جس پیر کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا بھی بالکل ایسے جیسے ہم قریب بیٹھے ہیں ایسے اس کے پاس نہیں بیٹھا جا سکا، ایسے مردار کی جی بدبو جی آتی ہے جی اس سے. جی جی اس کے تو پاس ہے. ایسے مطلب پیروں کو آپ اپنے گھروں میں کیسے رسائی دے دیتے ہیں؟ یہ ویسے ایک سوال ہے عام عوام سے. یہ جو ڈبہ پیروں کو اپنی خواتین تک، اپنی بچیوں تک رسائی دیتے ہیں، وہ اس کا فائدہ کیا اٹھاتے ہیں؟ نہ تو آپ کہہ لیں کہ وہ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں دم کرنے کے بہانے. کبھی دیکھیں جس انسان، اسلام کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اسلام کا، اور ٹھیک ہے، اور نصف ایمان یہ ہے کہ حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں آپ نے کلیئر کرنی ہیں، ہمسایوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، جبکہ اپنی صرف صفائی رکھنے میں ہی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اصل میں اور نا اتنا گندا جو پیر ہے اس کو آپ نے دم کرنے کے لیے اپنے گھر اصل میں میں. نا ملک صاحب، بات طلح ہے لیکن بات حقیقت ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ہزاروں سال ہندوؤں کے ساتھ رہے، اور ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے پہلے ہندو تھے، اور وہ جو اندر کا ہندو ہے نا، وہ آج تک مر نہیں سکا. آپ کے اندر ہے، وہ بھی جاگتا رہتا ہے کبھی کبھی نہیں نہیں، دیکھیں دیکھیں ایسے. دیکھیں، ہے یا نہیں یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن ہر بندے کو انڈیویجول اپنے اندر کے ہندو کو مارنے کی کوشش ضرور کرنی اچھا، چاہیے. یہ آج رائے مذاق جو ہے ناگرا صاحب کو کہہ لیں کہ ایک ٹاؤنٹ کیا ہے. اور اسی حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ کی عزت تو چلی گئی، وہ ان کی عزت جو ہے اس نے اپنے بھی پیروں تلے روندا، اور معاشرے میں بھی اس بچی نے جو ہے پیر کے ساتھ مل کے، پیر اس کا 75% جو ہے اس کا ذمہ دار ہے، لیکن وہ لڑکی بھی اس کی ذمہ دار ہے جس نے اپنی ماں باپ کا جو سر ہے وہ شرم سے جھکا دیا ہے اپنے علاقہ کے سامنے اور اپنے عزیز و اقارب کے سامنے. اور آج جو ہے وہ عشق کا جنازہ اٹھائے اپنے گھر واپس پہنچ گئی ہے. اور یہی ہم آپ کو بتائیں، ہم ان کا نام نہ اس ڈبہ پیر کا نام لے رہے ہیں، نہ ہم اس بچی کا نام لے رہے ہیں، کہ جیسے اس کی بیٹی نے اور اس ڈبہ پیر نے، اس جعلی پیر نے جو ہے اپنے پیروں تلے روندا ہے. ہم کسی کی عزت نہیں اچھالنا چاہتے، اسی لیے ہم جو ہے نہ ان کا نام لے رہے ہیں، لیکن جو ہے FIR اور جو ہے بلر کر کے تصاویر جو ہے ہم ضرور آپ سے شیئر کریں گے. اپنے ولاگ میں ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آپ نے اس پر ضرور رائے دینی ہے کہ ان جو ڈبہ پیر ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی روک تھام کیسے ہو، اور کیسے جو ہے لوگ جو ہے جو آپ کہہ لیں جن میں اویئرنس نہیں ہے، وہ کیسے اپنی عزتوں کو محفوظ بنائیں.